جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے دور دراز پہاڑوں پر شاگان مصطفیٰ بیٹھے ہیں. یہ پہاڑ پانچ صدیوں کی زمین یہ تو پہلے گونج رہی ہے. ایسا نعرہ لگائے کہ مرشد کی نگاہ پڑ جائے مدینے کی مہر لگ جائے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آستان عالیہ بلاورہ شریف حضور مردکاری قلندر دورہ، حضور قلندر دورہ. صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. دل کی عطا گہرائیوں سے آج اس عظیم الشان اور بلا مبالغہ دنیا اسلام میں عرس مبارک کی تقریبات میں سب سے بڑی تقریب، سب سے بڑی تقریب سعید کا انعقاد اور اہتمام کرنے پر میں مسند صدارت کی زینت، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہم سب کے سروں کے تاج حضرت والا شان پیر طریقت جناب قبلہ صاحبزادہ حق خطیب حسین بادشاہ سرکار، دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو میرے بھی بادشاہ ہیں، جو تیرے بھی بادشاہ ہیں. جو بادشاہ دل سے تسلیم کرتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقین مانے ابھی قاری صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ جو یہاں کوٹلی ستیاں کی اس پہاڑیوں پہ قدم رکھیں تو اس پہ فیض کا سرچشمہ جاری ہو جاتا ہے. رب کعبہ کی عزت کی قسم میں تو پیر صاحب سے جو سیکھا ہے وہی بیان کرنے لگا ہوں کہ میں یہ یقین اور ایمان لے کر آج پہلی مرتبہ بلاوڑہ شریف میں حاضر ہوا ہوں کہ مجھے پتا تھا کہ میں اتنا لمبا سفر کرنے جا رہا ہوں، میں پہنچوں یا نہ پہنچوں. جب گھر سے قدم باہر نکالا تو میری حاضری آج بلاوڑہ شریف میں ہو گئی. میرا یہ ایمان ہے کہ جو بھی یہاں نہیں آ سکا کیونکہ ہم بہت دقتوں سے دشواریوں سے بہت ماشاءاللہ جمع غفیر تھا عاشقوں کا چاہنے والوں کا رستے میں تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے بڑے پیر صاحب قبلہ کہ آج عرس مبارک کی تقریبات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بہت مشکور ہوں میں پوری انتظامیہ کا کہ بالخصوص ہمارے احمد حسن بھائی کا، ایاب بھائی کا اور پوری مینجمنٹ کا کہ جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اور بالخصوص سرکار جی کا کہ جنہوں نے اس دفعہ بڑی محبت فرمائی، بڑا کرم فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کا یہ فیض تا قیامت جاری و ساری فرمائے. اور یہ اسی طرح اللہ اپنی مخلوق کی خدمت کا کام میرے بادشاہ سے لیتا رہے. ذرا جو محبت سے آیا ہے، جو عقیدت سے آیا ہے، دیکھیں میں آج پہلی مرتبہ بلاوڑہ شریف آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں بلاوڑہ شریف سے داتا کی نگری تک یہ محبتیں لے کے جاؤں. جن کے یہ بھی غلام ہیں، جن کے پیر صاحب قبلہ بھی غلام تھے، جن کا ہر شخص غلام ہے، ہر پیر غلام ہے. میں چاہتا ہوں اس داتا کی نگری تک آپ کی محبتیں ساتھ لے کے جاؤں. جو محبت سے بیٹھا ہے ذرا اونچی آواز سے اتنی بلند آواز سے درود پاک پڑھے گا کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں. ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. کوئی لب بھی خاموش نہ رہے، ذرا جتنی تعداد ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا حبیب اللہ محبوب کی محفل
محفل کو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. دیکھتا ہوں اگلے مصرے پہ کون ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہتا ہے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. جو بندہ اپنی مرضی سے آیا ہے وہ نہ بولے، لیکن جو سمجھتا ہے اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ سرکار کے بلانے پہ آیا ہوں، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بولو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بس آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور جنہوں نے اس روز سے مبارک کو سجانے دامے دل میں سخنے جس طرح بھی خدمت کی ہے ان سب کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، قسمت کے سکندر ہیں. جو بارہویں والے کا میلاد مناتے ہیں. جو بارہویں والے کا میلاد مناتے ہیں. ہمارے قاری صاحب اللہ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتا دی کہ میں 12ویں والے کا ذکر کر رہا تھا. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آج تو عرس مبارک بھی 12واں ہے. واہ واہ کیا نسبت ہے. آج تو عرس مبارک بھی 12واں ہے. تو میں کیوں نہ کہوں کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں. دیکھتا ہوں اب کون سبحان اللہ ہوتا ہے کہ جو عرس مبارک کی تقریب میں آتے ہیں. جو عرس مبارک کی تقریب میں آتے ہیں. جو عرس مبارک کی تقریب میں آتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ کے ذکر سے اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں. وہ رب کا ذکر کہ جو ہمارے
جی 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 انشاءاللہ انشاءاللہ جو وہاں میں نے حاضری پیش کی تھی جب میری پہلی سرکار سے ملاقات ہوئی تھی، آپ حکم فرما رہے ہیں کہ وہی کلام پیش کیا جائے، تو وہی کلام پڑھتا ہوں۔ ایک شعر بس حمد باری تعالیٰ کا، کیونکہ اس در سے اللہ ہو کی صدائیں اٹھتی ہیں کہ نہیں؟ اٹھتی ہے نا؟ تو بس وہ کلام جو آپ بے حد پسند کرتے ہیں، دائیں ہاتھ میں بلند کروں گا، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے اللہ 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 جل اللہ 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 فی قلبی غیر اللہ 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 اسم ربی جل اللہ 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 فی قلبی غیر اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ میرے پیر صاحب قبلہ بھی فرما رہے ہیں، کون ہے وہ تنہا جس کو اللہ نے دو ہاتھوں کی نعمت سے نوازا، جس کو دو ہاتھ دیے ہیں اللہ نے، اللہ کی وحدانیت پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرے گا اور ہر شعر کے آخر میں ہاتھ اٹھا کے کہے گا اللہ اللہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ کون ہے اللہ اللہ مہربان کون ہے یہاں پہ دل دھرنے کی جگہ نہیں، اتنا بڑا مجمع میں دیکھنا چاہتا ہوں، صرف مجمع ہی بڑا ہے کہ آواز بھی بلند آتی۔ سوال میں کروں گا، جواب میں دیکھتا ہوں کون ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز سے کہتا ہے اللہ اللہ وہ تنہا کون ہے، وہ تنہا کون ہے، وہ بادشاہ کون ہے شان ہے اللہ اللہ اس کی سب نشان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ اس رب جل اللہ 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 فی قلبی غیر اللہ اللہ۔ یہ بتائیں پنجابی کس کو آتی؟ سب کو آتی ماشاءاللہ۔ اب سمجھ جس کو آتی ہے یا بولنی جس کو آتی ہے، پنجابی کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کے کہنا ہر لائن کے بعد اللہ تو جگتا ہے مالک تو، ذرا اونچا بولو تو جگتا ہے مالک تو، اور اونچا بولو تو جگتا ہے مالک تو اللہ حق خطیب چنور میرا اللہ اللہ حق خطیب چنور میرا اللہ اللہ ہر ولی چنور میرا اللہ اللہ ہر دل پر نور میرا اللہ اللہ کرام الدم ذکر تیرا اللہ اللہ اللہ
اٹھا کے لا الہ الا اللہ 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 حسبي ربي جل الله ربي جل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله قولوا لا إله إلا الله تو کہے سبحان اللہ. پیر صاحب قبلہ نے میرے بادشاہ نے مجھے حکم دیا میرے بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے اور بادشاہ کے حکم کو تسلیم کرنا یہ تو ان کے غلاموں کا ان کے پیاروں کا کام ہے. میں کچھ عرصہ پہلے جب میری ملاقات سرکار نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن لکھی ہوئی ایک نعت مجھ سے سنی میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یقین مانے جیسے ہی سٹیج پہ آیا گرمی بہت لیکن جیسے ہی بادشاہ سرکار تشریف لائے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آنا شروع تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا. نعت میں شروع کرتا ہوں سبحان اللہ کہیے گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ صوبے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں واللہ در بدر دیتے ہیں نا مانگنے کا شعور دیتے پھر جو بھی مانگو جو بھی مانگو جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں. اور یہ پیر صاحب قبلہ فرماتے ہیں میں نے ان کی زبانی سنا ہے کہ مانگنے کا شعور دیتے جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں. ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے ہاتھ اٹھا کے بولے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں. اس گلی کا گدا ہے جس میں اس گلی کا گدا ہے جس میں
کا گدا بیٹھا بیٹھا. اب یہ مصرع آپ نے پڑھنا. آپ پڑھیں گے میرے ساتھ مل کے, کہیں گے حضور کی گلی کا کون کون گدا یہاں بیٹھا ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے گا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں, جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں, جس میں کہ اس در سے مدینے کی مہر لگائی جاتی ہے. یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے مدینے والے کی بارگاہ کی مہریں لگتی ہیں. کس بات کو یقین ہے, اس بات کس کو اس بات پہ یقین ہے, پکا یقین ہے کہ مدینہ پاک کی مہریں لگتی ہیں اس جگہ سے. یہاں سے شفائیں ملتی ہیں, بیماریاں دور ہوتی ہیں, اللہ کی عطا سے بلائیں دور کی جاتی ہیں, اور یہاں سے قسمت کے تالے بھی کھولے جاتے ہیں. یہاں تو قسمت میں لگے ہوئے تالوں کی چابیاں بھی بنائی جاتی ہیں. کیسا بھی تالا ہو, اس تالے کو ایک دم سے توڑ دیا جاتا ہے, کھول دیا جاتا ہے. قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ ذرا مصرع مکمل کرے. سرکار ذرا توجہ آپ کی درکار ہے. میں کہہ رہا تھا کہ اس در پہ جو بھی آتا ہے اس کی قسمت کے تالے توڑ دیے جاتے ہیں اور نبی سے ناطے جوڑ دیے جاتے ہیں. جو بھی اچھا جی پیش کر رہا ہوں. حضرت نے ایک اور حکم فرمایا ہے, بہت خوبصورت کلام ہے, اور یہ محبت رسول کا درس ہے جو میں دینے لگا ہوں. اگر بات سمجھ میں آئے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا. شاعر نے کہا, کیوں کرنا میرے دل میں غربت رسول کی, کیوں کرنا میرے دل میں غربت
رسول کی، بولو چاہت رسول کی، اور کیوں نہ کہوں کہ سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، ہم سب سو سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، ہوگی ہمیں نصیب، ہوگی ہمیں نصیب، ہوگی ہمیں نصیب شفاعت رسول کی، ہوگی ہمیں نصیب شفاعت رسول کی۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، بولو چاہت رسول کی۔ آج میرے بادشاہ سرکار کے پاس بہت سے لوگ آئے ہیں، تمنا آج سامنے رکھنے آئے ہیں، لیکن میں ایک ایسی آرزو کا اظہار کرنے لگا ہوں کہ میری دعا ہے مولا، جو ہاتھوں کو اٹھا کے رب کی بارگاہ میں پیر کی زیارت کرتے ہوئے یہ دعا مانگے، آج جب گھر جائے آنکھ لگے کملی والا اللہ چہرہ بدرہاؤ سے دکھا دے۔ دیکھنا چاہتا ہوں کون ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگتا ہے کہ یا رب دکھا دے آج کی شب شلوائے علی، یا رب دکھا دے آج کی شب شلوائے علی، یا رب دکھا دے آج کی شب شلوائے علی، ایک بار تو عطا ہو، ایک بار تو عطا ہو، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی، مل کے بولو جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، بولو چاہت رسول کی۔ جو بات کرنے لگا ہوں آج میں نے پیر صاحب قبلہ آپ کے مریدین کو دیکھنا ہے کہ کون کون میری اس بات پہ اتفاق کرتا ہے، میری اس بات سے کون کون ہاتھ اٹھا کے اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ کہ مختار کائنات کوئی اور تو نہیں، مختار کائنات کوئی اور تو نہیں، کیوں احمد رضا کیوں؟ کیونکہ دنیا رسول کی تو دنیا رسول کی تو جنت رسول کی، دنیا رسول کی تو جنت رسول کی، ہاتھ اٹھا کے جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، بولو چاہت رسول کی، بولو چاہت رسول کی۔ سبحان اللہ، جلدی سے میں جو نعت پڑھنے لگا تھا، جس چیز کا حکم تھا وہ میں نے پورا کیا۔ مجھے آج مجھ پہ ایک عطا ہوئی، کرم نوازی ہوئی کہ میں جب یہاں دربار شریف آیا
تو مجھے سرکاروں کی منقبت عطا ہوئی، یہیں پہ عطا ہوئی، کرم نوازی ہوئی، وہ مجھے پیش کرنی ہے۔ بس ایک شعر اس سے پہلے جو مدینہ پاک جانا چاہتا ہے میرے ساتھ مل کے ہاتھ اٹھا کے بولے گا کہ میں کشوں مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے آؤ، 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 مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے۔ اب دیکھتا ہوں کون ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے اسی مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے۔ اب تو کوئی ہاتھ مجھے نظر نہیں آنا چاہیے۔ سرکار کے ساتھ چل، سرکار کے ساتھ چل، سرکار کے ساتھ چل، سرکار کے ساتھ چلے، سرکار کے ساتھ چلے، سرکار کے ساتھ چلے، سرکار کے ساتھ چلے، سرکار کے ساتھ۔ وہ جو جانا چاہتا ہے میرے بادشاہ سرکار کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بولے سرکار کے ساتھ چل، سرکار کے ساتھ چلے، سرکار کے ساتھ چلے، سرکار کے ساتھ چلے، سرکار کے ساتھ چلے۔ میں کشوں مدینے چلے، چشم ساقی کو سمینے چلے، یاد رکھو یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر یاد رکھو اٹھے گئی نظر جتنے خالی سب جام بھر جائیں گے، تاج تاج حرم ہو نکالے کرم، بولو آج تارے حرم۔ ان کو رب ایسا نوازا، ایک دو شعر منقبت پھر انشاءاللہ اجازت۔ ان کو رب ایسا نوازا، ان کو رب ایسا نوازا، کہنے لگا گر شاہ و گدا حق بادشاہ، حق بادشاہ، حق بادشاہ، حق بادشاہ، حق بادشاہ، بولو حق بادشاہ، حق بادشاہ، حق بادشاہ، حق بادشاہ، بولو حق بادشاہ۔ ان کو رب نے ایسا نوازا، ان کو رب نے ایسا نوازا، کہنے لگا گر شاہ و گدا حق بادشاہ، حق بادشاہ، حق بادشاہ، بولو حق بادشاہ، حق بادشاہ، حق بادشاہ، حق بادشاہ، بولو حق بادشاہ۔ پہلی مرتبہ آیا ہوں بلانا شریف کی سرزمین پہ، لیکن سنیے در پہ جو بھی آئے سوالی لو تک بھی نہ خالی، در پہ جو بھی در پہ جو بھی در پہ جو بھی آیا سوالی لو تک بھی نہ خالی، در پہ جو بھی آیا سوالی لو تک بھی نہ خالی، رکھتے ہیں گھر مجھے پر یہ رحمت کی نگاہ، حق بادشاہ، حق بادشاہ، حق بادشاہ، حق بادشاہ، حق بادشاہ، بولو حق بادشاہ۔ سنیے نہیں تو آ کر
کر دیکھو نہیں یقین تو آ کر دیکھو نہیں یقین تو آ کر دیکھو نہیں یقین تو نہیں یقین تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں سرکار بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم سے نہیں سنی جاتی کیونکہ ہم آپ کے ہیں کوئی کچھ بھی بولے میں تو اس کو یہ کہتا ہوں کہ نہیں یقین تو آ کر دیکھو ملتی ہے شفائیں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے دور دراز پہاڑوں پر ہم صحابہ مصطفیٰ بیٹھے ہیں یہ پہاڑ پوکھری سلیا کی زمین یہ تو پہلے گونج رہی ہے ایسا نعرہ لگائے کہ مرشد کی نگاہ پڑ جائے مدینے کی مہر لگ جائے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستان عالیہ بلاورہ شریف حضور مرد کامل کلندر دورہ حضور کلندر دورہ صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ دل کی عطا گہرائیوں سے آج اس عظیم الشان اور بلا مبالغہ دنیا اسلام میں عرس مبارک کی تقریبات میں سب سے بڑی تقریب سعید کا انعقاد اور اہتمام کرنے پر میں مسند صدارت کی زینت ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہم سب کے سروں کے تاج حضرت والا شان پیر طریقت جناب قبلہ صاحبزادہ حق خطیب حسین بادشاہ سرکار دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو میرے بھی بادشاہ ہیں جو تیرے بھی بادشاہ جو بادشاہ دل سے تسلیم کرتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے نا سبحان اللہ سبحان اللہ یقین مانے ابھی قاری صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ جو یہاں کوٹلی ستیاں کی اس پہاڑیوں پہ قدم رکھیں تو اس پہ فیض کا سر چشمہ جاری ہو جاتا ہے رب کعبہ کی عزت کی قسم میں تو پیر صاحب سے جو سیکھا ہے وہی بیان کرنے لگا ہوں کہ میں یہ یقین اور ایمان لے کر آج پہلی مرتبہ بلاوڑہ شریف میں حاضر ہوا ہوں کہ مجھے پتا تھا کہ میں اتنا لمبا سفر کرنے جا رہا ہوں میں پہنچوں یا نہ پہنچوں جب گھر سے قدم باہر نکالا تو میری حاضری آج بلاوڑہ شریف میں ہو گئی میرا یہ ایمان کہ جو بھی یہاں نہیں آ سکا کیونکہ ہم بہت دقتوں سے دشواریوں سے بہت ماشاءاللہ جمع غفیر تھا عاشقوں کا چاہنے والوں کا رستے میں تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے بڑے پیر صاحب قبلہ کہ آج عرس مبارک کی تقریبات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بہت مشکور ہوں میں پوری انتظامیہ کا کہ بالخصوص ہمارے احمد حسن بھائی کا ایاب بھائی کا اور پوری مینجمنٹ کا کہ جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اور بالخصوص سرکار جی کا کہ جنہوں نے اس دفعہ بڑی محبت فرمائی بڑا کرم فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا یہ فیض تا قیامت جاری و ساری فرمائے اور یہ اسی طرح اللہ اپنی مخلوق کی خدمت کا کام میرے بادشاہ سے دیتا رہے ذرا جو محبت سے آیا ہے جو عقیدت سے آیا ہے دیکھیں میں آج پہلی مرتبہ بلاوڑہ شریف آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں بلاوڑہ شریف سے داتا کی نگری تک یہ محبتیں لے کے جاؤں جن کے یہ بھی غلام ہیں جن کے پیر صاحب قبلہ بھی غلام تھے جن کا ہر شخص غلام ہے ہر پیر غلام ہے میں چاہتا ہوں اس داتا کی نگری تک آپ کی محبت ساتھ لے کے جاؤں جو محبت سے بیٹھا ہے ذرا اونچی آواز سے اتنی بلند آواز سے درود پاک پڑے گا کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں ان کی اعلیٰ سماعت کے
لاکھوں سلام. کوئی لب بھی خاموش نہ رہے, ذرا جتنی تعداد ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا حبیب اللہ. محبوب کی محفل کو سبحان اللہ, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. دیکھتا ہوں اگلے مصرے پہ کون ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہتا ہے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. جو بندہ اپنی مرضی سے آیا ہے وہ نہ بولے. دیتے ہیں نا, مانگنے کا شعور دیتے ہیں. پھر جو بھی مانگو جو بھی مانگو جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں. اور یہ پیر صاحب قبلہ فرماتے ہیں, میں نہیں یہ زبانی سنا ہے کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں, جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں. ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے, ہاتھ اٹھا کے بولے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں. اس گلی کا گدا ہے جس میں اس گلی کا گدا ہے جس میں اس گلی کا گدا ہے جس میں مانگتے جو گلی کا گدا بیٹھا. اب یہ مصرع آپ نے پڑھنا, آپ پڑھیں گے میرے ساتھ کہیں گے حضور کی گلی کا کون گدا یہاں بیٹھا ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے گا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے اور کوئی کیوں پوچھے
شیطان ہزار تجھ سے کتے ہزار وہ سوئے کہ اس در سے مدینے کی مہر لگائی جاتی ہے. یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے مدینے والے بارگاہ کی مہریں لگتی ہیں. کس بات کو یقین ہے؟ اس بات کس کو اس بات پہ یقین ہے، پکا یقین ہے کہ مدینہ پاک کی مہریں لگتی ہیں اس جگہ سے. یہاں سے شفائیں ملتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، اللہ کی عطا سے بلائیں دور کی جاتی ہیں، اور یہاں سے قسمت کے تالے بھی کھولے جاتے ہیں. یہاں تو قسمت میں لگے ہوئے تالوں کی چابیاں بھی بنائی جاتی ہیں. کیسا بھی تالا ہو، اس تالے کو ایک دم سے توڑ دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے. واہ واہ، قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ ذرا مصرع مکمل کریں. سرکار آج یہاں پہ دل دھرنے کی جگہ نہیں. اتنا بڑا مجمع، میں دیکھنا چاہتا ہوں صرف مجمع ہی بڑا ہے کہ آواز بھی بلند آتی. سوال میں کروں گا، جواب میں دیکھ رہا ہوں کون ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز سے کہتا ہے اللہ اللہ. وہ تنہا کون ہے، وہ تنہا کون ہے، وہ بادشاہ کون ہے. سب کو آتی ماشاءاللہ. اب سمجھ جس کو آتی ہے یا بولنی جس کو آتی ہے. پنجابی کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کے کہنا ہر لائن کے بعد اللہ اللہ. تو جگتا ہے مالک تو، ذرا اونچا بولو، تو جگتا ہے مالک تو، اور اونچا بولو، تو جگتا ہے مالک تو. حق خطیب چنور میرا اللہ اللہ، حق خطیب چنور میرا اللہ اللہ، ہر ولی چنور میرا اللہ اللہ، ہر دل پر نور میرا اللہ اللہ، کرام الدم ذکر تیرا اللہ اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله بولو لا إله إلا الله تو کہ سبحان اللہ پیر صاحب قبلہ نے میرے بادشاہ نے مجھے حکم دیا میرے بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے اور بادشاہ کے حکم کو تسلیم کرنا یہ تو ان کے غلاموں کا ان کے پیاروں کا کام ہے میں کچھ عرصہ پہلے جب میری ملاقات سرکار نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن لکھی ہوئی ایک نعت مجھ سے سنی میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں یقین مانے جیسے ہی سٹیج پہ آیا گرمی بہت لیکن جیسے ہی بادشاہ سرکار تشریف لائے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آنا شروع تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا نعت میں شروع کرتا ہوں سبحان اللہ آپ کہیے گا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ صوبے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے گئے جو تیرے در سے یار پھرتے گئے واللہ در بدر آپ کی درکار ہے میں کہہ رہا تھا کہ اس در پہ جو بھی آتا ہے اس کی قسمت کے تالے توڑ دیے جاتے ہیں اور نبی سے ناطے جوڑ دیے جاتے ہیں جو بھی اچھا جی پیش کر رہا ہوں حضرت نے ایک اور حکم فرمایا ہے بہت خوبصورت کلام ہے اور یہ محبت رسول کا درس ہے جو میں دینے لگا ہوں اگر بات سمجھ میں آئے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا شاعر نے کہا کیوں کرنا میرے دل میں غربت رسول کی کیوں کرنا میرے دل میں غربت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی بولو چاہت رسول کی اور کیوں نہ کہوں کہ سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا ہم سب سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا ہوگی ہمیں نصیب ہوگی ہمیں نصیب شفاعت
شفاعت رسول کی، ہاتھ اٹھا کے بولو، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، چاہت رسول کی، بولو چاہت رسول کی۔ آج میرے بادشاہ سرکار کے پاس بہت سے لوگ آئے ہیں، تمنا آج سامنے رکھنے آئے ہیں، لیکن میں ایک ایسی آرزو کا اظہار کرنے لگا ہوں کہ میری دعا ہے مولا، جو ہاتھوں کو اٹھا کے رب کی بارگاہ میں پیر کی زیارت کرتے ہوئے یہ دعا مانگے، آج جب گھر جائے آنکھ لگے کملی والا اللہ چہرہ بدرہم سے دکھا دے۔ دیکھنا چاہتا ہوں کون ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگتا ہے کہ یا رب دکھا دے آج کی شب شلوائے علی، یا رب دکھا دے آج کی شب شلوائے علی، یا رب دکھا دے آج کی شب شلوائے علی، ایک بار تو عطا ہو، ایک بار تو عطا ہو، ایک بار تو عطا ہو، زیارت رسول کی، ایک بار تو عطا ہو، زیارت رسول کی، مل کے بولو جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، چاہت رسول کی، بولو چاہت رسول کی۔ جو بات کرنے لگا ہوں آج میں نے پیر صاحب قبلہ آپ کے مریدین کو دیکھنا ہے کہ کون کون میری اس بات پہ اتفاق کرتا ہے، میری اس بات سے کون کون ہاتھ اٹھا کے اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ، کہ مختار کائنات کوئی اور تو نہیں، مختار کائنات کوئی اور تو نہیں، کیوں احمد رضا، کیوں کیونکہ دنیا رسول کی ہے تو دنیا رسول کی ہے تو جنت رسول کی، دنیا رسول کی ہے تو جنت رسول کی، ہاتھ اٹھا کے جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، چاہت رسول کی، بولو چاہت رسول کی، بولو چاہت رسول کی۔ سبحان اللہ، جلدی سے میں جو نعت پڑھنے لگا تھا، جس چیز کا حکم تھا وہ میں نے پورا کیا، مجھے آج مجھ پہ ایک عطا ہوئی، کرم نوازی ہوئی کہ میں جب یہاں دربار شریف آیا، لیکن جو سمجھتا ہے میں اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ سرکار کے بلانے پہ آیا ہوں، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، بولو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، بس آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور جنہوں نے اس روز سے مبارک کو سجانے میں
دامے در میں سخ نے جس طرح بھی خدمت کی ہے ان سب کی نظر یہ شعر کر رہا ہوں کہ وہ تو خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے قسمت کے سکندر ہے جو بارہویں والے کا میلاد مناتے ہیں جو بارہویں والے کا میلاد مناتے ہیں ہمارے قاری صاحب قبلہ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتا دی کہ میں 12ویں والے کا ذکر کر رہا تھا انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آج تو عرس مبارک کی 12واں ہے واہ واہ کیا نسبت ہے آج تو عرس مبارک کی 12واں ہے تو میں کیوں نہ کہوں کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں دیکھتا ہوں اب کون سبحان اللہ ہوتا ہے کہ جو عرس مبارک کی تقریر میں آتے ہیں جو عرس مبارک کی تقریر میں آتے ہیں جو عرس مبارک کی تقریر میں آتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اللہ کے ذکر سے اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں وہ رب کا ذکر کہ جو ہمارے جی انشاءاللہ جو وہاں میں نے حاضری پیش کی تھی جب میری پہلی سرکار سے ملاقات ہوئی تھی آپ حکم فرما رہے ہیں کہ وہی کلام پیش کیا جائے تو وہی کلام پڑھتا ہوں ایک شعر بس حمد باری تعالیٰ کا کیونکہ اس در سے اللہ کی صدائیں اٹھتی ہیں کہ نہیں اٹھتی ہے نا تو بس وہ کلام جو آپ بے حد پسند کرتے ہیں دائیں ہاتھ میں بلند کروں گا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے اللہ 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 جل اللہ 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 فی قلبی غیر اللہ 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 اسم ربی جل اللہ 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 فی قلبی غیر اللہ 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 میرے پیر صاحب قبلہ بھی فرما رہے ہیں کون ہے وہ تنہا جس کو اللہ نے دو ہاتھوں کی نعمت سے نوازا جس کو دو ہاتھ دیے ہیں اللہ نے اللہ کی وحدانیت پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرے گا اور ہر شعر